أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 29۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے اور یہ آیت زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ مخاطب ہیں ایمان والے، اور ایمان والوں کو تقوی کا رستہ اختیار کرنے کی یہاں پر ہدایت کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم متقی بن جاؤ گے، تقوی کی راہ اختیار کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ یعنی تقوی کی راہ پر گامزن ہونے کے دو انعامات ہمیں ملے۔ پہلا انعام کیا ہے کہ فرقان نصیب ہو جائے گا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دی جائیں گی۔ اور تیسرا ذکر ہوا انعام کا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تین چیزیں جو ہیں، تین انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مومن کو تین انعامات سے نوازا جائے گا اگر وہ تقوی کی راہ اختیار کرے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ عظیم کا لفظ آیا، عظیم کا مطلب بہت بڑا، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صرف تقوی کی راہ اختیار کرنے پر تین بڑے انعامات سے مسلمان کو نوازا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اس کو فرقان نصیب ہو جائے گا، اور دوسرا انعام کیا ہے کہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ستر عیوب ہے، یعنی اگر آپ کے اندر جو مومن ہے اس کے اندر اگر کوئی عیب بھی ہے تو اللہ اس کا عیب چھپا لے گا۔ اور فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے حقائق اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں اور غلط اور صحیح کے درمیان صحیح فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسے کشف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرقان ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو 90% پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس فرقان سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا کریں؟ جو بھی زندگی میں پرابلم آتے ہیں ہمیں ان پرابلم کو سالو کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں سالو کرنا ہے، اور ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا مینٹور چاہیے، کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اس مشکل اور مصیبت سے نکال کر صحیح رستے پر لے جائے۔ اور آج کے دور میں ایسا مینٹور جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، جن کو مل جائے ان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جو ہمیں کسی کا ہاتھ پکڑنے سے چیز مانع کرتی ہے، کسی پر بھروسہ کرنے سے جو چیز ہمیں روکتی ہے، وہ ہے علم اور معلومات کی فراوانی۔ آج ہر ایک بات پر دو رائے ہیں، ایک ہی بات کو ایک انداز میں دیکھا جائے تو اس کے کچھ اور معنی اور مطلب نکلتے ہیں، اس کو کسی دوسرے انداز میں جا کے دیکھا جائے تو کچھ اور معنی اور مطلب نکل آتا ہے۔ آج کا مومن بڑا کنفیوز ہے، آج کا مسلمان بڑا کنفیوز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پر خاص طور پر ایسی باتوں کو، ایسے مسائل کو ہوا دی جاتی ہے، ایسے دین کے جو اسپیکر آپ کو مل جاتے ہیں کہ جو حلال حرام فقہی مسائل ان سب میں عجیب و غریب انداز میں آپ کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر اتنا نور ہو کہ آپ حق اور سچ کو پہچان سکیں۔ اگر آپ کسی انٹرنیٹ سے ہی آپ نے ہیلپ لینی ہے، اور ظاہری بات ہے آج کے دور میں ہمیں انٹرنیٹ سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، اگر آپ کو انٹرنیٹ سے ہی ہیلپ لینی پڑتی ہے تو آپ کے پاس وہ فرقان ضرور موجود ہونا چاہیے کہ آپ جس ویب سائٹ پہ گئے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ اتھینٹک ہے، آپ جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ کو
2 منٹ میں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیا ترجمہ ٹھیک لکھا گیا ہے، کیا لکھنے والے کے عقائد ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی اسپیکر کو سن رہے ہیں تو آپ کو 2 منٹ میں سننے کے بعد پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ اسپیکر جو باتیں کر رہا ہے کیا وہ حقیقی ترجمانی کر رہا ہے دین اسلام کی۔ تو یہ فرقان آج اتنا ضروری ہے، ادروائز تو آج اتنی زیادہ آسان رسائی ہو چکی ہے علماء سو تک ایک کامن مین کی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا ایمان جو ہے وہ گنوا سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ فرقان کی ہے۔ اور فرقان کیسے ملے گا؟ تقوی سے ملے گا۔ اور تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو محدود کر لیں، تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں، تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو ہر نیگیٹیوٹی سے پاک رکھیں، نیگیٹیو تھاٹس اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ یہ جو نیگیٹیو تھاٹس ہمارے ذہنوں میں چلتی رہتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح پر ایک ایسا سیاہ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی دیکھنے کے لائق نہیں رہتی، اور اس سے فرقان کی دولت چھن جاتی ہے۔ ایک مومن تو وہ ہے نا کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئے تو اس کا دل بول پڑے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کو فوراً بھاگنا نہ پڑے ادھر ادھر کسی سے پوچھنے کے لیے، اس کے سامنے ہے تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ انفارچونیٹلی آج ہم اس فرقان سے محروم ہو گئے ہیں، اور فرقان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو پھر انسان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، ایمان پھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تقوی کا آ گیا، اور تقوی جب اختیار کر لیا تو اس کے بدلے 3 انعامات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے تقوی اختیار کرنے کے بعد؟ کہ فرقان نصیب ہو جائے گا۔ اور فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ پیدا ہو جائے گی تو پھر چیزیں خود بولنے لگتی ہیں، آپ کو سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنی روح پر کام شروع کرتے ہیں، پاکیزگی خیالات جو ہے اس میں اولین شرط ہے، اور اس کے بعد پھر اطاعت اور فرما برداری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہمیں حق اور سچ کی صحیح طور پر سمجھ آنے لگتی ہے، اور جب یہ سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر انسان کے مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں، سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت کچھ بیونڈ دا وال ہمیں دیکھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جس کو صوفیانہ اصطلاح میں کشف کہا جاتا ہے۔ تو کشف حاصل کرنے کا ہمیں شوق بڑا ہے، لیکن اس کشف کو صحیح معنوں میں سنبھالنا یہ صرف اور صرف تقوی کے ساتھ ہی ضروری ہے۔ اگر کشف مل جائے تو پھر اس کے بعد اگلا حملہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ کیا وار کرتا ہے کہ وہ تقوی آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ بس اب تو تم منزل مقصود پر پہنچ گئے ہو، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تقوی کی، اب بس تم اپنی پیری فقیری چمکاؤ، اور وہ آپ کو کسی اور ہی جہان میں لے جاتا ہے۔ یہ سفر جو ہے بہرحال بہت محتاط سفر ہے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہارے عیبوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ پرہیزگاروں پر دوسرا انعام یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو چھپا دے گا تاکہ کسی کی نگاہ بھی ان پر نہ پڑے۔ علامہ ابن منظور یکفر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اس کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان بھی محو ہو جائے۔ علامہ موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں، اگر ثواب ملیا میٹ ہو جائے تو اس کے لیے احباد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے تو وہاں تکفیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگاروں متقیوں پر یہ کتنا کرم ہے کہ عالم غفلت میں ان سے جو گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے کہ کسی کو اس گناہ کی اطلاع بھی نہ ہو۔ اور
ہم دیکھیں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک مومن جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ گناہ سے مکمل طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ محفوظ صرف اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن ایک ایمان والا جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دعائیں ہمیں مانگنی سکھائی ہیں، قرآن میں بھی سکھایا ہے معاملہ کس طرح سے ہے، اور رسول اللہ نے بھی اب مصنون دعاؤں میں ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کس طرح سے ان خطاؤں سے معافی مانگنی ہے۔ اور تیسرا احسان ان نیک وقتوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر بشری تقاضوں کے باعث ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی پہلا گناہ تو یہ ہے، یعنی پہلے سٹیپ پر ان کی خطا پبلک نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ڈھانپی رکھے گا۔ اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، عیب کا ڈھک جانا گناہ ہو جائے اور اللہ اس کو چھپا لے، یہ بھی بڑا ہی کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھکی رکھے، کیونکہ مومن سے جب کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور دے دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مومن توبہ کرتا ہے، اس کی خطا معاف ہو جاتی ہے، اور صغیرہ گناہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ جیسے انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو مومن کے اوپر یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چھوٹی خطائیں اس کی اللہ خود بخود معاف کر دیتا ہے، نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی جو چھوٹی خطائیں ہیں وہ معاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص درود پاک بھی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ بھی درود کا ایک اعجاز ہے جو ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تقوی جب کوئی شخص اختیار کر لیتا ہے، تقوی کی راہ پر چل پڑتا ہے، تو پھر اس پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں وہ کتنی بڑی ہیں۔ اور اس آیت کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہماری صبح سے شام تک کی پوری روٹین بدل جاتی ہے، پوری روٹین بدل جاتی ہے۔ کیسے کہ اگر ہم نے تقوی کی جو راہ ہے اس سے ذرا سا بھی ہم ادھر ادھر ہٹے تو پھر یہ جو اگلی دو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گی۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ وسوسے آنے شروع ہو جائیں، کسی معاملے میں ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہنے لگ جائیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے تقوی کا گراف نیچے آ گیا ہے۔ متقی جو ہوتا ہے نا، تقوی والا شخص، اس کو اپنی رائے پر جمع ہوا ہوتا ہے، اس میں وسوسے نہیں ہوتے۔ وسوسے کس کو آتے ہیں؟ جب ایمان کا گراف نیچے آتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے ایمان کو جج کرنے کی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا وہ بھی ہم نے سیکھنی